تو دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کا قصہ کئی جگہ پہ قرآن میں گزرتا ہے، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا. تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کون ہے؟ تو دیکھیں یہ جو بنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، لقب ہے. تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے. اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ یعنی جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ہے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے یوسف علیہ السلام. اور یہ جو یوسف علیہ السلام انہی سے بنی اسرائیل ہے. تو بنی اسرائیل میں جو سب سے وائس نہیں آ رہی. 1 منٹ. ایک منٹ. اب آ رہی میری وائس؟ اوکے اوکے الحمدللہ. جی تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں جو سب سے پہلے انبیاء رہے وہ کون سے تھے؟ وہ ہیں یوسف علیہ السلام. اور جو سب سے لاسٹ انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اس کے بیچ میں سینکڑوں انبیاء ان میں آئے. اللہ تعالیٰ نے بہت بہت سارے انبیاء کو بھیجا ان میں سے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت سارا انعام تھا بنی اسرائیل پہ. اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ساری نعمت بنی اسرائیل کو دی تھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مالی انعامات کیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی عزت اور شہرت بھی بہت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی حکومت سے، فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ کو نازل کیا تھا. اور بھی بہت بہت ساری نعمت ہیں. اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سارے انبیاء کو بھیجا. تو یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ایک بلیسڈ نیشن تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور ہم لوگوں کو یعنی ان کے لیے ایک نمونہ اور ایک عبرت بنا کے بھیجا. تو جو بنی اسرائیل ہے ان کا قرآن میں جو کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے، بہت جگہ پہ جو ذکر آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یعنی یہود اور نصارہ، یہود نہیں ہوتے بلکہ یہود نصارہ دونوں ہوتے ہیں، تو یہ موجود تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم پہ تھے. تو انہیں بتانا کہ یعنی یہودوں کو اور نصارہ کو بتانا کہ تم نے کہاں پہ غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں تمہارے اوپر اور تم نے کیسے اس کو جھٹلایا. اور یہ جو اب کتاب آئی ہے حق یعنی کہ قرآن، تم اس پر ایمان لے آؤ. اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرنا، یعنی ہم جب پڑھتے ہیں پچھلے واقعات قرآن میں آتے ہیں، قوم عاد کا واقعہ آتا ہے، قوم سمود کا واقعہ آتا ہے، تو کیوں آتا ہے؟ تاکہ جو غلطیاں ان لوگوں نے کی اس غلطی کو ہم لوگ مسٹیک نہ کریں. تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی یعنی اس سے بہت سارے سبق ہیں جو ہم لوگوں کو سیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کئی جگہ پہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں معلوم چلتا ہے. اور جیسا کہ ہم لوگ یعنی اسٹارٹنگ سے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، یعنی جب فرعون کا ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر، تو یہ جو فرعون ہے یہ بہت ظالم تھا، بہت زیادہ ظالم تھا، اور یہ بہت ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ. یہ بالکل اس کے غلام اور سلیو بنے ہوئے. اور یہ جو فرعون ہے وہ کیا کرتا تھا؟ ان کی اولادوں کو قتل کر دیتا تھا. ان جو بچیاں پیدا چھوڑ دیتا غلامی کرانے کے لیے، اور لڑکوں کو قتل ہی کر دیتا تھا. تو یہ اس طرح کا ظلم اسرائیل ہے ان پر. اور فرعون نے یہ بھی کیا تھا کہ انہیں پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب سب ایک رہیں گے تو کیا ہوگا؟ فرعون کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ظلم کو نہیں برداشت کریں گے، سب ایک پوری ایک ٹیم بنا لیں گے. تو اسی لیے فرعون نے انہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا. اور آج ہم دیکھیں جس طرح سے اس وقت بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہو رہے تھے، آج کا جو مسلمان ہے وہ بھی اسی طرح سے ذلت کا شکار ہو رہا ہے، اس پر بھی ایسے ہی ظلم ہو رہا ہے. بلکہ بعض دیکھا جائے تو ان کی تو اولادوں کو قتل کیا جاتا تھا. ہمارے یہاں تو اتنے یعنی برے حالات نہیں ہیں. تو بہرحال جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معجزے سے مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا
بنی اسرائیل میں فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ پورا لمبا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں، اس کی تفصیل موجود ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے فرعون سے فائٹ ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام ریڈ سی سے جو بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کے نکل جاتے ہیں، اور یہ جو فرعون ہے وہ اسی سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے غرق کیا، بنی اسرائیل کے سامنے ختم کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو سلیوری مائنڈ سیٹ تھا بنی اسرائیل کا وہ ختم ہو جائے، اس لیے تاکہ یہ جو ان کا جو ذہن میں ان کے آ گیا تھا، جو خوف ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، وہ سارا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ فرعون کے ظلم سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بھی مدد کرتا ہے، یعنی اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آتی ہے آیت نمبر 138 سے 140 میں، یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ موسیٰ کے کلام سے کہتے ہیں، کیا کلام سے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ایک بت بنا کر دے دیجیے، تاکہ جیسے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں ویسے ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 138 میں آتا ہے سورہ اعراف کی، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسی لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کی ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو نارے جاہل ہو، تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ جو تھے، ابھی آپ دیکھیں فوراً کی یہ کس طرح سے غلام تھے فرعون کے، اور کس طرح سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، بالکل سے یہ بدل گئے، اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں بت لا کے دیں، ہم لوگ بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ کتنے زیادہ ناشکرے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور پھر سفر کو کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ میری وائس کلیئر ہے؟ اوکے، الحمدللہ۔ اوکے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جرنی کنٹینیو ہوتی ہے، یہ لوگ آگے سفر میں جاتے ہیں، تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ پھر سے شکوا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ بھی سورہ اعراف کے آیت نمبر 160 میں آتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمیں پانی دے، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں پانی دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ آپ اپنے عصا کو، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس کو پتھر پہ پٹکیے، پتھر پہ ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، پتھر پہ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو ہٹ کرتے ہیں، تو اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر آیا۔ پھر یہ جب اور آگے بڑھتے ہیں بنی اسرائیل، تو اب ان کو بھوک لگتی ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، یعنی شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ نا اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے دے دے ہمیں، اور یہ جو دھوپ ہے آج بہت زیادہ شدید ہے، سورج بہت زیادہ گرم ہے، ہمارے لیے کوئی سایہ آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایک سایہ ان کے سر پہ بھیج دیتا ہے، اور من و سلوہ نازل کرتا ہے، یعنی ان کو من و سلوہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ من و سلوہ جو تھا، من ایک میٹھی چیز تھی، کاربوہائیڈریٹ اس میں ہوتا ہے، اور جو سلوہ تھا وہ ایک طرح کا پرندہ تھا، اس کا گوشت بہت لذیذ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ دیتا ہے۔ تو جب انہیں من و سلوہ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ جو من و سلوہ اپنے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو ہری سبزیاں چاہیے، ہمیں تو جو کھیرا نہیں ہوتا وہ چاہیے۔
ککڑی یہ چاہیے، دالیں چاہیے، یہ سب کیا دیا آپ نے ہمیں؟ تو مطلب اپنی ڈیمانڈ کو یہ چینج کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی ناشکری کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں پہ تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جس کا تم نے یعنی جس کے لیے تم نے دعا کی ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب بھی آتا ہے ان پر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ایک کتاب دے گا، یعنی تورات دے گا، جس میں یعنی کھلی آیتیں ہوں گی، وضاحت ہوگی، سارے جو ہے رولس ریگولیشن سب اس میں مینشن ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کتاب کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم 40 دن کا روزہ رکھو اور میں تمہیں جو کتاب ہے وہ دوں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے جو بھائی ہیں ہارون علیہ السلام کو کمانڈ دے دیتے ہیں بنی اسرائیل کی، اور وہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جاتے ہیں طور پہاڑ پہ تو اللہ تعالیٰ انہیں کتاب دیتا ہے، اور جب وہ کتاب کو لے کر واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی قوم تھی یعنی جو بنی اسرائیل تھے وہ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہٹے اور وہ خوشی خوشی آ رہے ہیں یعنی کتاب دینے کے لیے، اور جب آ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو پوری قوم ہے جو بنی اسرائیل ہے وہ بچڑے کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک سامری نام کا شخص رہتا ہے جو ایک بچڑا بناتا ہے، جس میں جب ہوا گزرتی ہے تو اس بچڑے سے آواز آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہی رب ہے جس سے موسیٰ بات کرنے کے لیے پہاڑ پہ جاتے ہیں، یہ وہی رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو وہ سب کیا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، اور اس بچڑے کو جلا دیتے ہیں اور اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب کتاب کو پیش کرتے ہیں بنی اسرائیل پہ تو وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں یعنی چینج کیجیے، اس کے احکام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ آج بعض مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اگر مردوں کے لیے حوریں تو عورتوں کے لیے کیا، اور پردوں کی آیات پر کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا لیکن میرے سمجھ میں تو نہیں آتا، مردوں کو کیوں نہیں کہا گیا ہے، اور اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں بعض مسلمان۔ تو یہ بنی اسرائیل سے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب پر اعتراض کیا تھا، اپنی کتاب کے احکام پر اعتراض کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے ان پر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یعنی بہت اعتراض کرتے ہیں، تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ ایک بستی میں داخل ہو جائیں، یعنی فلسطین میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ پھر انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہم سے طاقتور ہیں، اور وہ لوگ جب نکل جائیں گے پھر ہم وہاں پہ جائیں گے۔ حالانکہ توکل کی اس میں ہم لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ کتنی زیادہ ان کے اندر توکل کی، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جائیں تو نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ جو پہلے سے جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ایک کام کریں موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جانے سے اس بستی میں انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، 40 سال تک وہ اسی یعنی بستی میں بھٹکتے رہتے ہیں، انہیں فلسطین کا راستہ نہیں ملتا۔ تو یہ تھے بنی اسرائیل جو کتنے زیادہ ناشکرے تھے۔ اس کے علاوہ ایک گائے کا بھی واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، تو پھر جب قتل ہو جاتا ہے تو یہ معلوم نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے، سب ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملے کو لایا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ جب وہ گائے ذبح کی جائے گی تو جو مردہ ہے جس کو یعنی قتل کیا گیا ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر دو۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں سامنے سے کہ آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دین کی بات میں مذاق کرنا جہالت ہے، میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان میں تمہیں اتنی جھوٹ سناؤں گا، مذاق کیوں، دین سیریس ہے اور اس کو جو ہے میں اس پہ مذاق کروں گا۔ تو ابھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں مطلب سچ میں کرنی پڑے گی دفاع۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو گائے ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمیں تھوڑا بتائیں، تو گائے تو بہت ساری ہوتی ہے، کس ٹائپ کی گائے اللہ تعالیٰ کو چاہیے، کیسی گائے ہمیں ذبح کرنی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہ وہ بچیا ہو نہ بوڑھی ہو، یعنی نہ بالکل بچی ہو اور نہ بہت بوڑھی ہو، اسی کے درمیان ہو، یہ دیکھو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو تم کر گزرو، اس کو تم اتنے زیادہ سوال مت کرو، بس اللہ نے بتا دیا گائے ذبح کر دو تو کر دو۔ اور ابن عباس کہتے بھی اس حوالے سے کہ جو حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرنے، اگر ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے،
سوال کیا اور پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، اپنے لیے بہت ساری مشکل کھڑی کر لی. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ وہ جو گائے ہے وہ درمیان کی ہونی چاہیے، مڈل ایج کی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ ینگ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو. تو یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ واقع نہیں ہو پا رہا ہے. گائے سفید ہونی چاہیے، کالی ہونی چاہیے، لال ہونی چاہیے، پیلی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، یعنی اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پیلی گائے ہونی چاہیے اور چمکیلی ہونی چاہیے اور جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، یعنی جسے دیکھ کے انسان کو بہت اچھا فیل ہو، دیکھنے میں بیوٹیفل ہو. تو یہ جو بنی اسرائیل ہے وہ کہتے ہیں ابھی بھی مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اب ہوں گی پیلی گائے تو بہت ہوں گی، درمیانی درجے کی بھی ہوں گی، اب کچھ گائے ہیں وہ کسی کام میں لگی کسی کام میں لگی، آپ تھوڑا اور کلیئرٹی لے آئیے، تھوڑا اور بتائیے وہ گائے کس ٹائپ کی ہونی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی گائے ہو جس سے کھیت کی خدمت نہیں لی جاتی ہو اور نہ ہی کوئی ایسا کام، کوئی برداری کا کام اسے کروایا جاتا ہو، کسی طرح کا نقص اس میں نہ ہو، یعنی اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو، پونچھ بھی ٹھیک ہو، ہر طرح وہ پرفیکٹ ہو. آپ نے ٹھیک ٹھیک بتایا اور پھر یہ چلے جاتے ہیں اور ان کا حکم آیا تھا کہ گائے ذبح کرتے، سیدھا گائے ذبح کر دیتے، معاملہ حل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا. لیکن انہوں نے کیا کیا، سوال کر کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی. اور یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے وہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان زبان سے اپنے انکار کرے. بعض مسلمان تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کوئی عمل کرنے کے لیے، کوئی فرض ادا کرنے کے لیے، تو سیدھا بول دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا. یہ انکار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سیدھا بول دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یا کچھ بھی ہمیں نہیں کرنا، من نہیں ہے میرا، ڈائریکٹ بول دیتے ہیں. اور بات کیا کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، انڈائریکٹلی اس کام کو نہیں کرتے ہیں. مثلاً میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کہیں گے میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، یا ہمیں فلاں کام ہے، ارے بہت ضروری ہے، میٹنگ ہے، ارے میرے پیر کٹ جاتے ہیں نہیں ہو سکتے. کس طرح کے بہانے بناتے ہیں. تو بہانے کئی طرح کے بنائے جاتے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کی صفت تھی. تو بہرحال ہم لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ کس طرح سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جب یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا تھا تو یہ کس طرح سے یعنی اپنا جو ہے اظہار کرتے تھے اپنے ڈاؤٹس کا اور اپنے لیے مشکل کھڑی کر دیتے تھے اور اس کام کو نہیں کرتے تھے. یہ توکل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ جو یعنی انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے اور جو بھی حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو وہ فوراً جو ہے فالو کرتا ہے. لیکن ان میں توکل کی بہت زیادہ کمی تھی. اور ایک مچھلی کا بھی جو ہے واقعہ آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ مچھلی نہ پکڑیں. تو دیکھیں جب انسان یعنی انسان کے لیے بعض چیزیں آزمائش بن جاتی ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اور اللہ پاک ان کو حکم دے دیتے ہیں کہ ہفتے کے دن انہیں مچھلی نہیں پکڑنی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اور کود کود کر سامنے آتی ہیں. مثلاً ہو رہی ہے تو بہرحال ہفتے کے دن ان میں سے جو بات ہے یہ 3 گروہ میں بٹ جاتی ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ سسٹر اقصا آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے. بولو. ابھی کوشچن ہے. نہیں ابھی بھی تھوڑی سی انکلیئر ہے سر. اچھا ابھی کلیئر ہم ہے پھر الحمد ریوائنڈ للہ. کرتے ہیں. اوکے الحمد للہ. اوکے تو یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ مچھلی کا جب اللہ کسی کہتا ہے انہیں ہفتے کے لیے مچھلی نہیں پکڑنی تو یہ 3 گروپ میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ایک گروپ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو مچھلی پکڑیں گے کچھ بھی ہو ہمیں مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم تو مچھلی کو پکڑیں گے اور وہ پکڑنے بیٹھ جاتے ہیں. جو دوسرا جو گروپ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں پکڑیں گے مچھلی اور وہ اپنا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہ ہم کسی سے کہیں گے کہ وہ نہ پکڑے اور نہ ہی ہم خود مچھلی پکڑیں گے، یعنی کسی کو منع بھی نہیں کریں گے اور خود نہیں پکڑیں گے اور وہ کنارے ہو جاتا ہے اپنا چلا جاتا ہے.
جو تیسرا گروپ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مچھلی پکڑیں گے بھی نہیں اور پکڑنے بھی نہیں دیں گے، یعنی جو لوگ مچھلی پکڑ رہے ہیں ان کی اصلاح کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو یہ جو دو گروہ ہیں، یعنی جس نے کہا تھا کہ ہم مچھلی پکڑیں گے اور جس نے کہا تھا کہ ہم مچھلی نہیں پکڑیں گے اور چلا گیا تھا، یہ دونوں یعنی برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ جاتا ہے. وہ گروہ جو کہ جس پر عذاب نہیں آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ ہم نہ خود مچھلی پکڑیں گے اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں گے. جو مچھلی پکڑ رہے ہیں ان کو بھی ہم یعنی دعوت دیں گے کہ وہ نہ پکڑیں، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. تو اس سے ہم لوگوں کو معلوم چلتی ہے دین کا کام کرنے کی، دین کی دعوت دینے کی اہمیت. ٹھیک ہے، یعنی جو ایسا گروہ جو کہ صحیح تھا، جو بچا، جو سیف تھا، وہ کون سا تھا؟ جس نے خود بھی حرام سے بچا اور جس نے دوسروں کو بھی کوشش کی حرام سے روکنے کی. ٹھیک ہے، یعنی خود عمل کر لینا از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہوگا. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہمیں ایک حدیث بھی معلوم ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے بھائی کو بتائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یعنی بنا علم کے نالج کو دینے لگے، کسی بھی ٹاپک پہ بس وہ بولنے کے لیے کھڑا ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اس کے پاس نالج ہو، اگر وہ کسی حدیث کو بیان کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسری حدیث بھی اسی کی مخالف ملتی ہے. مثلاً قرآن کی آیت ہے، ایک جگہ پہ شراب کو پورا کھلی طور پہ حرام نہیں کہا گیا ہے اور ایک جگہ پہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو ایٹ لیسٹ انسان کو بیسک نالج ہو، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کے مسئلے کے بارے میں بھی پتا ہو. اور یہ تمیز کب آتی ہے؟ جب انسان علماء کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتا ہے. اس سے ہم لوگوں کو علماء کی بھی اہمیت سمجھ آتی ہے. تو بہرحال سورہ نساء میں بنی اسرائیل کی تباہی کے بارے میں 4 باتیں بیان ہوتی ہیں، یعنی 4 چیزیں ہم لوگوں کو بتائی گئی، 4 سبب بتایا گیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل جو تھے وہ برباد ہوئے. جس میں سے جو پہلا سبب تھا وہ تھا ظلم کا، کہ جو بنی اسرائیل تھے یہ ظلم کرنے لگے، ظالم ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم کیا اور اللہ کے بندوں کے حق میں بھی ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ظلم کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اور یہ شرک کرنے لگے، بچڑی کی عبادت کرنے لگے. تو اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا. اور بندوں کے ساتھ کیسے ظلم کیا؟ کہ انبیاء کو قتل کرنے لگے. جو بھی نبی ان کی طرف آتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ اسی کو قتل کر دیتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش رچی، کوشش کی. تو پہلا جو ان کی بربادی کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ یہ ظالم ہو گئے، ظلم کرنے لگے. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. کوئی بھی دینی کام اگر ہو رہا ہے اور اس میں کوئی روکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روک رہا ہے. تو ہم لوگوں کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کے دین کے عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ہمیشہ انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور تیسرا جو سبب تھا جس کی وجہ سے یہ تباہ اور ہلاک ہوئے، سورہ نساء میں آتا ہے کہ سود ان کے اندر عام تھا. یہ بالکل ان کی رگ رگ میں جوڑ میں جا کے بس گیا تھا. یعنی جو انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ لینا اور دینا دونوں، یہ مشہور تھے. یہ جو جیوز اور جو کرسچنس ہیں یہ مشہور تھے سود کے لیے. تو اللہ کے باوجود یہ سود کا کام کرتے تھے اور نہیں چھوڑتے تھے. تو اس سے ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ یہ جو سود ہے یہ صرف ہماری امت میں ہی نہیں اس کو حرام کیا گیا ہے، یہ جو پچھلی امتیں تھیں اس میں بھی یہ حرام تھا. اور آج بھی اگر کوئی انسان سود کا کام کرے گا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. وہ کام جو انہوں نے کیا اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو ہمارا بھی یعنی ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور صرف ایک انڈیویجول نہیں، اگر پوری کنٹری سود کا لین دین کا کام کرے گی تو وہ بھی ایسے ہی ہلاک ہو جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا یعنی جو چوتھا طریقہ تھا جس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے وہ تھا باطل طریقے سے مال کھانا، لوٹ مار کر کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کر مال لوٹنا. تو یہ جو یتیموں کا حق مارنا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اور بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں، سبحان اللہ، یہاں آج درس میں ماشاء اللہ عورتیں ہی ہیں سب، تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ کیا کام کرتی تھیں جس کی وجہ سے یہ جو بنی اسرائیل تھے وہ تباہ اور برباد ہوئے. بہت زیادہ عورتوں کا فتنہ تھا ان میں. تو ایک جو آتا ہے بنی اسرائیل کی عورتوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو فورس کرتی تھی حرام مال کمانے کے لیے. یعنی جو غریب عورت تھی وہ کیا کرتی تھی، امیر عورت کے زیور کو دیکھ کے امپریس ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے آج بھی ہم دیکھیں کتنی زیادہ ہم یعنی کتنے زیادہ ہم سملر ہو گئے ہیں، کتنی زیادہ سملیرٹیز ہیں ہم میں اور جو بنی اسرائیل تھے ان میں. کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھیں، جو غریب عورتیں تھیں وہ امیر عورتوں کے زیور کو دیکھ کر امپریس ہو جاتی تھی.
اور اپنے شوہر سے اس کی ڈیمانڈ کرتی تھی اور اپنے شوہر کو فورس کرتی تھی حرام کمانے کے لیے کہ ہمیں نہیں مطلب ہے تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو, ہمیں بس سامان چاہیے, ہمیں بس فلا فلا ایسے جھمکے اور ایسے ٹیکے اور ایسی بالیاں بس ہمیں چاہیے, اور تم کہاں سے لاتی ہو آئی ڈونٹ کیئر. تو اپنے شوہر کو وہ فورس کرتی تھی, حلال پر ان کا اتفاق نہیں ہوتا تھا, حرام کمانے کے لیے فورس کرتی تھی, زیادہ کی یعنی خواہش تھی ان کے اندر, خواہش پرست تھی. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل خوبصورتی کو اپناتی تھی, آرٹیفیشل چیزوں کو کرنا. جیسے ان میں سے ایک ناٹی عورت کا ذکر آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کی ہائٹ کم تھی اور وہ 2 لمبی عورتوں کے ساتھ جاتی تھی. جب وہ یعنی وہ برا فیل کرتی تھی, اس کے اندر یعنی کہہ لیں کہ احساس کمتری کا وہ شکار ہو گئی کہ وہ دونوں عورتیں تو بہت لمبی ہیں اور میری ہائٹ کم ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے نقلی یعنی پیر بنائے, لکڑی کے پیر بنائے اس نے, ٹھیک ہے, آرٹیفیشل لیگس بنائے اور یہ اس کو پہن لی. اور اس نے کیا کیا, ایک انگوٹھی پہنی, انگوٹھی کے اندر خوشبو بھری ہوئی تھی. جب اس کا ڈھکن کھلتا تھا تو اس کے اندر سے بہت تیز, بہت اچھی اسمیل آتی تھی, بہت اچھا یعنی فریگرنس تھی جو اس انگوٹھی میں موجود تھی. اور یہ جو ناٹی عورت تھی اس نے لکڑی کے پیر پہن لیے اور جب راستے میں نکلتی تھی تو اپنے ہاتھ کو جھٹکتی تھی تاکہ جو انگوٹھی کا ڈھکن ہے وہ کھل جائے اور اس میں سے خوشبو آنے لگے. اور سارے مرد جو تھے وہ متاثر ہوتے تھے اس سے کہ یہ کون ہے, اور کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ وہی ناٹی عورت ہے. تو اس طرح سے آرٹیفیشل زینت کو لے کے آنا, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اس پہ جو ہے اتفاق کرنا چاہیے. اور آج کل دیکھیں آرٹیفیشل نیلز, آرٹیفیشل یعنی آئی کلر بھی جو ہے لوگ لینس کا یوز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر اتفاق نہیں ہے, کوئی کسی میں یعنی خوش نہیں ہو رہا ہے کوئی, بس وہ ہوس اور ایک ٹرینڈ بن گیا ہے آرٹیفیشل چیزوں کو اپلائی کرنے کا. حالانکہ جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں اور کتنی زیادہ اس میں یعنی انوسنس کتنا زیادہ اس میں ہوتا ہے, سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ یہ جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں وہ مسجد جاتے وقت زینت کا وہ کرتی تھی, اپلائی کرتی تھی اپنے اوپر, اتنا زیادہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر لیتی تھی مسجد جاتے وقت کہ ان کے اوپر مسجد جانا حرام کر دیا گیا تھا, جائز ہی نہیں تھا کہ مسجد جائیں, کیونکہ یہ اتنا زیادہ یعنی فتنہ پھیلاتی تھی مسجد جاتے وقت. اور آج کی امت میں مسجد جانا الاؤڈ ہے, جا سکتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کے لیے یہ رولنگ بھی ہے کہ کوئی چوڑی پہن کے یا پائل پہن کے, ایسی چیز جو بجے, ایسی چیز جو خوشبو کرے, یعنی پورے پردے کا اہتمام کر کے عورت جا سکتی ہے. اور دیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو کیوں مسجد جانا جو ہے منع کر دیا گیا. اور ابھی ریسنٹلی کچھ ویڈیوز بھی ابھی وائرل ہو رہی تھی, ہم جانتے ہیں کچھ لوگوں کو, انہوں نے جا کے مدینہ میں نکاح کیا ہے اور وہ جو دلہن تھی وہ پورا برائڈل ڈریس میں ریڈ کلر کا لہنگا غرارہ پہن کے, سر پہ اس نے دوپٹہ نیٹ کا ڈالا ہوا تھا. لیکن کیا ہو رہا ہے یہ, ہم لوگ کتنا زیادہ یعنی تباہی کی اور نزدیک ہیں. ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ کس لیے تباہ ہوئی, برباد ہوئی. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں وہ نقلی بال کا استعمال کرتی تھیں, یعنی اپنے بال میں نقلی بال کو اپلائی کرتی تھیں اپنے بال کی لینتھ کو زیادہ دکھانے کے لیے اور خوبصورت دکھانے کے لیے نقلی بالوں کا وہ استعمال کرتی تھی. اور آج دیکھیں یہ بھی کتنا زیادہ عام ہے, کتنا زیادہ یہ عام ہو گیا ہے. یہ جو چائنیز بن اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں بگ وغیرہ, وہ سب اسی میں آتے ہیں. شیخ سیمین کی پوری کتاب ہے اس کے اوپر جس میں انہوں نے اس طرح کے ٹاپکس کو کور کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے یعنی لوگوں کے راستے سے بچائے. اور جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں پہ چلو گے, گویا کہ وہ سانڈے کی بل میں بھی گھسیں گے, گویا سانڈے کی بل میں بھی گھسیں گے تو تم اس میں بھی گھس جاؤ گے. تو جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون, پھر کون ہے. اور اس کے علاوہ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ ایک اور دوسری روایت میں یہ بیان ہے کہ تم اس طرح سے ان کی پیروی کرو گے, اس طرح سے تم ان کے طریقے پہ چلو گے کہ گویا ان میں سے کسی نے راستے میں اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی تو تم بھی وہی کرو گے. تو دیکھیں مسلمان جو اتنا زیادہ ان سے انسپائر ہے اور انہیں پتہ نہیں کیا کون سا ستارہ سمجھتے ہیں اور بس ان کی صحیح کو صحیح اور ان کی غلط کو غلط سمجھ لیتے ہیں. تو اس مینٹالٹی سے مسلمانوں کو نکلنے کی ضرورت ہے. آج ہم مسلمان کوشش کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ جو فلسطین ہے وہ آزاد ہو جائے, ہر جگہ پہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان اس سے نکل جائیں باہر اور یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے. تو بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مومن تو بنے, اللہ تعالیٰ کی مدد تو ضرور آئے گی, ہمیں چاہیے کہ ہم مومن تو بنے, لیکن ہمارے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہے. اور ایک اور جو ہم مسلمانوں میں غلطی ہے وہ ہے یعنی دوسروں کو غلط ٹھہرانا.
ارتھکویک آتا ہے ٹرکی میں تو ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ جو فلاں جو ملک ہے وہ اس لیے برباد ہوا، وہاں پہ ارتھکویک اس لیے آیا کیونکہ مسلمان فلاں فلاں کام کر رہا ہے، آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کہہ رہے ہیں. کبھی کسی کو دیکھتے سنا ہے کہ کہتے سنا ہے کہ ہم نے یعنی یہ جو ہو رہا ہے وہ میرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو سلف تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، کہیں پہ کوئی گناہ یعنی کوئی عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے فلاں فلاں سال میں اس ٹائم پہ یہ گناہ کیا تھا، اس کا یہ عذاب ہے. حالانکہ ان کی یعنی ایک بار ایک سلف سے جو جا رہے تھے اور ان کی جو گاڑی ہے وہ پنچر ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا ہیں. دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں سب صحیح ہو جائیں، سب چینج ہو جائیں، لیکن ہم خود کو بھی چینج کرنا نہیں چاہتے. جہاں پہ بات آتی ہے خود کو صحیح کرنے کی، تقویٰ اختیار کرنے کی، تو وہاں پہ ہم بالکل زیرو ہوتے ہیں اور باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. تو ہر انسان کو یہاں پہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ کو درست کرے، اپنے عمل کو درست کرے. پھر جو بھی لوگ اس کے انڈر آتے ہیں، بڑی بہن ہے تو اپنی چھوٹی بہنوں کو سمجھائے، ماں ہے تو اپنی بچیوں کو سمجھائے، اپنے فرینڈس میں، اپنے کلیگ میں اس دین کی دعوت کو پہنچائیں. پھر جو یعنی جب مسلمانوں کا جب بول بالا ہوگا، جب مسلمان توحید پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ظلم نہیں کریں گے اور اس راستے سے بچیں گے جس راستے پر پچھلی قومیں ہلاک ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا. ہم لوگ دن بھر میں یعنی جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ یعنی اگر ساری نماز جتنی بھی جو فرض نمازیں ہیں ان کو اگر ہم ٹوٹل کر لیں تو دن بھر میں ہم 17 رکعت پڑھتے ہیں، 17 رکعت پڑھتے ہیں. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ کمپلسری ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سوچیں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اگر سنت نفل کو ایڈ کریں تو اور زیادہ اس کی تعداد ہو جائے گی. اور سورہ فاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا. کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہیں چلا جو کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، جو بھٹک گئے. تو یہ یہود اور نصارہ سے ہم لوگ بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، لیکن معنی کچھ نہیں پتا، عمل کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہمیں وہی ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے انسان کو اس یعنی اس بری جو ہے چال سے بچنے کی اور نکلنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلائے، سیدھے راستے پر چلائے، جس راستے پر چلنے سے جنت مل جاتی ہے. اوکے، تو آج کے سیشن کو پھر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.